بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عمران صدیقی 18ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ 17 لیکچر ہم اپنے مکمل کر چکے ہیں کامیابی کے ساتھ، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم بہت کم وقت میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ آپ کو لائن سپیسنگ میں نے بتائی تھی، انکریز ڈیکریز انڈینٹ۔ لائن سپیسنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پیراگراف لکھتے ہو، لائنوں کے درمیان آپ نے فاصلہ بڑھانا یا کم کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ لائن سپیسنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیراگراف کو یا لائن وغیرہ کو لیفٹ رائٹ موو کرنا ہو تو یہ انکریز ڈیکریز انڈینٹ کا استعمال بتایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے یہاں پہ شیڈنگ لگانا بھی سکھائی تھی کہ کسی بھی لائن، جملہ، پیراگراف یا صفحے کے بیک پہ آپ اس طرح کی کوئی ہلکی شیڈنگ کلر لگانا چاہو تو بھی لگا سکتے ہو۔ یہ میں نے ہیڈنگز کے دوران آپ کو سمجھایا تھا کہ سرخی وغیرہ آپ کوئی بناتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں واٹ از کمپیوٹر، اور آپ چاہتے ہو جی کہ اس کو میں ایز اے ہیڈنگ استعمال کروں تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ہیڈنگ بھی لگا سکتے تھے، اس طرح سرخی ٹائپ بنا سکتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایڈوانس میں بتایا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بارڈر سکھائے تھے کہ آپ کسی بھی لائن کے اوپر ٹیکسٹ ٹاپ پہ بارڈر لگانا چاہو، لیفٹ پہ لگانا چاہو یا پورے پیراگراف کے اوپر لگانا چاہو تو بھی اس طرح بارڈر لگا سکتے ہو۔ کوئی ایک لائن لکھی ہوئی ہے آپ نے، جیسے یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی آپ اس طرح باکس ٹائپ بارڈر لگا سکتے ہو۔ ختم کرنا ہے تو یہ یہاں پہ ایک نان کا آپشن ہوگا، نو بارڈر، یہ کریں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سارٹ پڑھایا تھا، سارٹ میں اے سے زیڈ تک آپ کو ترتیب کے ساتھ نیمز میں نے غالباً لکھ کے سمجھائے تھے، اور ڈیٹا بتایا تھا ٹیبلز کے اندر لکھ کے کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف آپ نے کیسے موو کرنا ہے، اسینڈنگ ڈیسینڈنگ۔ یہ ہمارا پچھلا لیکچر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہ سمجھایا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، میرا جب نیا لیکچر آتا ہے تو اس میں جو میں پرانا ریپیٹ کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، چونکہ میں ایک تسلسل کے ساتھ آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں، تو پچھلا جب ریویو ہو جاتا ہے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب ہم اسی کو کنٹینیو آگے کر رہے ہیں، تو محسوس نہیں ہوتا پڑھنے میں، کیونکہ درمیان میں اگر ہم ایک دو لیکچر نہیں دیکھ پاتے آپ لوگ گھروں میں تو یہ تسلسل پھر میں آپ کو ایک جوڑ سا دیتا ہوں کہ آپ اگلے کو اس کے ساتھ کنٹینیو رکھیں، ایسا محسوس ہو جیسے آپ لگاتار پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے یہ سٹائلز میں یہ ہوگا کہ یہ اصل میں ڈیفرنٹ فارمیٹنگ کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ ڈیفرنٹ میں آپ کو سادہ اور مختصر لفظوں میں سکھاؤں گا، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ میں نے فار ایگزامپل آپ کے سامنے 5 پیرے لکھے ہوئے ہیں، یہ لکھے ہوئے میں نے 1 2 3 4 5۔ یہ میں نے کیسے لکھے ہیں؟ رینڈ کی مدد سے لکھے ہیں، ایکول ٹو آر اے این ڈی چھوٹی بریکٹ شروع 5 اور بریکٹ بند کر کے انٹر کی ہے۔ یہ سارا آپ کو پتہ ہے پہلے، آلریڈی پہلے لیکچرز کے اندر میں یہ سارا کچھ بتا گیا ہوں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ چاہتے ہو جی کہ اس پیراگراف کے اوپر میں الگ فارمیٹنگ کروں، اس کے اوپر الگ کروں، اس کے اوپر الگ کروں۔ اب ہر پیراگراف کے اوپر میں فارمیٹنگ کروں، میرا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوگا۔ میں چاہتا ہوں جی کہ میں اس پیراگراف کو سلیکٹ کر کے یہ کچھ سٹائلز پہلے سے یہ مائکروسافٹ والوں نے اس کے اندر بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو ان سٹائلز میں سے بھی یوز کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کہیں جی کہ یہ سٹائلز تو ہمارے کام کے نہیں ہیں، ہمیں اپنی مرضی کا فونٹ رکھنا ہے، بولڈ کرنا ہے، اٹیلک کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سارے کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ آئیں گے، یہ اس ایرو کی پہ، اور یہاں پہ کہیں گے جی کہ سیو سلیکشن ایز نیو کوئک سٹائل۔ کوئک سٹائلز کا مطلب ہے کہ یہ وہ سٹائلز ہیں جو آپ جسٹ کلک کریں گے اپلائی ہو جائیں گے۔ کیسے؟ مثلا بولڈ، اٹیلک، یہ سارا کچھ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، جسٹ 1 کلک یہ سارا فنکشن اپلائی ہو جائے گا۔ اب کیسے؟ مثلا ایک پیرا آپ نے لکھا ہے، اس کو سلیکٹ کیا ہے، آپ اس کے سٹائل بنانا چاہتے ہو، کیسے؟ سیو سلیکشن ایز نیو کوئک سٹائل، آپ اپنی مرضی کا بنا رہے ہو۔ پہلے تو یہ پوچھے گا کہ اس کا نام رکھو، کوئی بھی آپ نام رکھ دو، میں نے عمران رکھ دیے۔ اب موڈیفائی پہ آ جانا ہے۔ جب آپ موڈیفائی پہ آئیں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے فانٹ کا سٹائل کون سا رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جی ٹائمز نیو رومن ہو، سائز کتنا رکھنا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے خود فارمیٹنگ کرنی ہے اپنی مرضی کی۔ بولڈ کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کو کہیں یا نہ کہیں۔ اٹیلک کرنا ہے یا انڈر لائن کرنا ہے، یہ میں سارے یوں ایک دم ہی اپلائی کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو بولڈ اٹیلک کرو، جہاں آپ کا دل کرے آپ نے اپنی مرضی کا جو سٹائل بنانا ہے، یہاں سے آپ نے اس کا کلر سلیکٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ کر لیتے ہو، کوئی بھی کلر دے دو آپ، میں یوں یہ لال کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی،
یہاں پہ ایک آپشن ہوگا اپڈیٹ آٹومیٹیکلی، اس کو بھی ٹک کر دینا ہے، کیونکہ اگر بعد میں اگر اس کو آپ اپڈیٹ کرنا چاہیں تو وہ چینجنگ بھی آٹو ایڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اوکے کا بٹن دبا دینا ہے۔ جیسے ہی اوکے کریں گے آپ یہاں نوٹ کریں گے یہ آپ کے نام کا سٹائل بن کے آ جائے گا۔ اب آپ چاہتے ہو کہ میں یہی سٹائل اس کے اوپر اپلائی کروں، اس پیراگراف کے اوپر، تو کیا کرنا ہے، سمپلی اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو کوئی بولڈ اٹیلک کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس پہ جا کے کلک کر دیں، دیکھیں وہی سٹائل اپلائی ہو گیا۔ آپ نے جی یہی سٹائل اس پیراگراف پہ لگانا ہے، کلک کریں، سلیکٹ کریں، سٹائل سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب آپ چاہتے ہو جی کہ میں کوئی اور سٹائل بناؤں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ایک بناؤ، اور بھی بنا سکتے ہو۔ کس طرح، اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے اسی طرح سیو سلیکشن ایز نیو کوئک سٹائل پہ جانا ہے، نام رکھ دیں اپنا، فار ایگزامپل پہلے میں نے نام عمران رکھا تھا، میں کوئی بھی رکھ سکتا ہوں، احسن میں نے رکھ دیے۔ موڈیفائی کریں، یہاں پہ اپنی مرضی کا سٹائل سلیکٹ کر لیں جی کہ لکھائی کا سٹائل یہ ہو، سائز اتنا ہو جی، 16 ہو، بولڈ ہو، اٹیلک نہ ہو لیکن انڈر لائن ہو، کلر اس کا گرین ہو، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ کر دیں، اوکے کر دیں، یہ آپ کا دوسرا سٹائل بھی بن گیا احسن کے نام سے، یہ پہلے بھی کھڑا ہے۔ اب جسٹ کلک کرنا ہے سلیکٹ کر کے جا کے، یہ دیکھو کلک کرو، احسن والا سٹائل اپلائی کرنا ہے، یہ ہو گیا، اس والا کرنا ہے، یہ ہو گیا۔ اب کوئی بولڈ اٹیلک انڈر لائن نہیں کر رہا، جو میں نے فارمیٹنگ سٹائل سیو کرنے کے دوران جو فارمیٹنگ کی تھی وہی اس کے اندر ایڈ کھڑی ہے۔ اب یہ خالی پیرا کھڑا ہے، اس کو میں جی کون سا سٹائل لگانا چاہتا ہوں، عمران والا کلک کریں تو وہ سٹائل اپلائی ہو جائے گا، احسن والا کلک کریں تو وہ اپلائی ہو جائے گا۔ جسٹ کلک ہی کرنا ہے، دیکھیں یہ کلک کر رہا ہوں وہی سٹائل اپلائی ہو جاتا ہے، ٹائم کی بچت ہے۔ آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہو، اسی کو رائٹ کلک کر کے یہ رینیم بھی کر سکتے ہو، نام چینج کر دو، پہلے نام عمران رکھا تھا آپ کوئی اور رکھ دیں۔ آپ اسی طرح اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ موڈیفائی تبدیلی ہے، مطلب چینجنگ کرنا، اس میں کوئی بعد میں ایڈنگ کرنا چاہیں تو یہ دوبارہ ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یا اگر آپ ریموو کرنا چاہیں تو یہاں سے ریموو فرام کوئک سٹائل گیلری کریں گے اس کو، تو میں فار ایگزامپل یہ ایسن والا سٹائل ریموو کر رہا ہوں، کلک کر کے ریموو کروں گا، غائب ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے۔ یہ چینج سٹائل میں اس کے فانٹ کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہو، یہاں سے سلیکٹ کر کے، یہ آپ پہلے غالباً پڑھائے ہو فانٹ کے سٹائل، یہ جو پیچھے آپ ٹائم نیو رومن اور یہ جو میں نے سٹائل پڑھائے تھے یہ وہی فانٹ والے سٹائل پڑھے ہیں، یہاں سے کوئی بھی سٹائل آپ کلک کرو گے وہی ادھر دیکھیں نا اپلائی ہو جاتا ہے۔ جیسے اب میں یہاں سے ٹائم نیو رومن کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں سٹائل چینج ہو گیا۔ تو اس چیز کی اب آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ بھی بتاؤں گا جب آپ یہاں پہ غالباً اس میں آئیں گے، انسرٹ کے اندر ہائپر لنک اور بک مارک کے اندر آئیں گے نا، میں مزید اس کی تھوڑی سی تشریح وہاں بھی کروں گا۔ ابھی اس کی آپ کو تقریباً 70 سے 80% تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو اگلا ایک اور آپشن فائنڈ بھی پڑھا دیتا ہوں، اور پھر ہمارے 2 آپشن رہ جائیں گے اور ہمارا ایک پورا مینیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب فائنڈ کا استعمال میں آپ کو پہلے سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ صفحہ ایک لکھا ہوا ہے، بلکہ آپ نے ایک صفحہ نہیں، یہاں پہ بہت زیادہ صفحے لکھے ہوئے ہیں، 2500 جتنے مرضی صفحے، آپ کوئی بک لکھ گئے ہو یا کوئی ریکارڈ آپ کا پڑھا ہے، آپ نے اس میں کہیں بھی ایک لفظ لکھا تھا عمران، فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے 2-3 مرتبہ لکھ دیا، یہ میں نے لکھ دی ہے، اس کے بعد میں نے یہ اس کے اندر چھپا کے رکھ دی ہے عمران۔ اب یہ آپ کا 100 صفحے پہ ریکارڈ مشتمل ہے یا کسی کا کھاتا پڑا ہے۔ کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی فار ایگزامپل عمران نام کا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا کھاتا تو ذرا نکالیں، اس میں کہاں پڑا ہے۔ اب یہ 100 صفحہ ہے، 100 میں ایک ایک لائن یوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اینڈ تک جائیں، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے جی کہ انہوں نے ہمارا کمپیوٹر سے ریکارڈ نکالا ہے۔ نکالا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فائنڈ کی ہے، یہ فائنڈ کی کمانڈ ہے۔ فائنڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کو سیکنڈوں میں چیز ڈھونڈ کے دے گا، یوں چٹکی میں۔ وہ کیسے؟ فائنڈ کو انگلش میں لکھیں تو پہلا لفظ ایف آتا ہے، اسی سے میں آپ کو یہ کرٹا لگوا رہا ہوں شارٹ کٹ کا۔ آپ نے کنٹرول دبا کے ایف کا بٹن دبانا ہے، یہ آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھل کے آئے گا کہ جی آپ کو کیا چاہیے، فائنڈ وٹ۔ یہاں پہ وہ چیز لکھیں جس طرح آپ موبائلوں کے اندر سرچ کا استعمال کرتے ہو، یہ وہی چیز ہے۔ اب میں فار ایگزامپل لکھتا ہوں جی مجھے تو عمران نام کا ڈیٹا چاہیے، میں نے عمران لکھا ہے، فائنڈ نیکسٹ کریں آپ کی مرضی، انٹر کا بٹن دبا دیں آپ کی مرضی، شارٹ کٹ ہے، میں انٹر دبا دیتا ہوں، زیادہ سہولت ہے۔ میں جیسے ہی انٹر دباؤں گا، غور کریں یہ جہاں پہ بھی عمران پڑا تھا وہیں پہ لے گئے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ یہی عمران ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آپ مزید فائنڈ کر دیں کہ شاید کوئی اور ہو،
تو فائنڈ نیکسٹ کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پڑا ہے، کیونکہ میں نے اس میں 3 مرتبہ لکھا تھا فائل کے اندر. اب میں مزید فائنڈ نیکسٹ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی پڑا ہے، یہ دیکھو. میں کہتا ہوں یار یہ بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہے. میں فائنڈ نیکسٹ پہ دوبارہ کلک کروں گا تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سرچ اپنی مکمل کر لی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس فائل کے اندر عمران نام کا شخص موجود نہیں ہے. تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ بس یہی ہمارا آخری تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ فائنڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز آپ فائنڈ کر سکتے ہو، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے 0301. اب یہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا، میں کہاں بیٹھا ہوں، میں کنٹرول F کرتا ہوں، وہ کہتا ہے جی کیا چیز چاہیے. میں کہتا ہوں جی 0301 لکھا تھا فائل کے اندر، پتہ نہیں کہاں لکھا ہے. انٹر کا بٹن دباؤں گا، وہ کہے گا یہ پڑا ہے، یہ سامنے لے گئے. سلیکٹ کر کے اوپر وہ ہائی لائٹ کر دے گا کہ یہ چیز پڑی ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ پڑی ہوگی تو وہ آپ